شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ستائیسویں پارے کی آخری سورہ سورہ الحدید سے 10 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا، یعنی الم یحن، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا، یعنی انکار کے لیے ہے، حمزہ استفہام انکار کے لیے، یعنی وقت آ جانا چاہیے تھا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کی خشیت آ جانی چاہیے، دل میں رقت اور نرمی آ جانی چاہیے، ایسا خوف جو اعضاء اور جوارح کو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف مائل کر دے، دل کا ایسا خوف جس کی وجہ سے اعضاء اور جوارح بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جائیں، اس خوف کو کہتے ہیں خشوع، ان تخشع قلوبہم، ان کے دل میں ایسا خشوع آ جائے، ایسا خوف پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ اتنا دن مسلمان ہوئے ہو گیا، اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میں اللہ کا ایسا خوف پیدا ہو جائے جس سے تمہارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لگ جائیں؟ یہ کب آیت اتری تھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود قدیم الاسلام صحابی ہیں،
کہتے ہیں ہمارے اسلام کے درمیان اور عیسائیت کے درمیان 4 سال کا وقفہ گزرا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عتاب نازل ہوا کہ 4 سال ہو گیا مسلمان ہوئے، اب بھی تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں آیا، تمہارے اعضاء اللہ کی اطاعت میں نہیں جھکے۔ ہمارے یہاں تو 450 سال 1450 سال ہو گیا اسلام کو، پھر بھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، شیطانی بے ایمانی ہے، ہمارے اعضاء اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ الم یعن للذین آمنوا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، اللہ کا خوف اور خشیت ان کے دل میں پیدا ہو، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ وما نزل من الحق، اور جو حق ان کی طرف سے نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے، اس حق کے لیے یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اب بھی تمہارے دل آمادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان ایمان والوں کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جن کو کتاب دی گئی ان سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور جیسے ہی نبوت کے زمانے سے وہ دور گئے، انبیاء کا پیچھا ہوا، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں کی بڑی جماعت فاسقوں کی ہو گئی، مشرک ہو گئے، توحید کی جگہ پر تثلیث کا عقیدہ آ گیا، عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا، تورات کی آیات کو، اس کے احکام کو چند سکوں کے عوض بیچ دیا، گناہ میں ملوث ہو گئے۔ فسق کفر کے لیے بھی آتا ہے اور معصیت کے لیے بھی آتا ہے، اور ایسے اگر ترتیب قائم کیجیے تو سب سے اوپر درجے کا جو گناہ ہے وہ کفر ہے، اس کے بعد فسق ہے، اس کے بعد معصیت ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ویسے فسق کا لغوی معنی آتا ہے حد کو پار کرنا، حد کو پار کرنا۔ یہ کافر بھی حد کو پار کرنے والے ہیں، کافر کے بعد جو ہیں وہ بھی حد کو پار کرنے والے، جو عام گنہگار ہیں وہ بھی گناہ کر کے حد کو پار کرنے والے۔ تو یہ لفظ فسق معصیت پر بھی بولا جاتا ہے، کفر پر بھی بولا جاتا ہے، تو ان میں کے بہت سارے لوگ فاسق ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے زمانہ نبوت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، لوگ حق اور ہدایت کی راہ سے ہٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور حق اور ہدایت پر لگنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کا سلسلہ قائم رہے، اور اللہ کی کتاب سے آپ کا رشتہ جڑا رہے۔ نہ صرف رمضان کے اندر بلکہ رمضان کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت اور فہم اور تدبر اور تعقل رہے۔ جہاں بھی درس قرآن ہو آپ کی مسجدوں میں، یا ہفتے واری کہیں درس قرآن ہوتا ہو، اس میں شرکت کریں۔ گھروں میں بھی بیٹھ کر کے صبح کے وقت میں یا بستر پر جب گئے سونے کے وقت سے پہلے تو جو کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی زبان میں، اردو میں، انگریزی میں، جس زبان میں، ساری زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے۔ کچھ قرآن مجید کی آیتوں کو تلاوت کیجیے، اس کا ترجمہ مطلب پڑھیے، پھر ایک سلسلے سے، ایک ترتیب سے ختم کیجیے۔ ممکن ہے 6 مہینہ میں ختم ہو جائے، 1 سال میں ختم ہو جائے، اس طریقہ سے کنٹینیوسلی آپ کا رشتہ قرآن سے جڑا رہنا چاہیے، کیونکہ جب بھی آپ قرآن سے دور جائیں گے آپ کے دل میں سختی آ جائے گی۔ قرآن مجید پڑھیں گے تو دل نرم ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ، اس سے معلوم یہ ہوا کہ امت کا سب سے افضل طبقہ کون ہوتا ہے؟ جو زمانہ نبوت میں ہو اور زمانہ نبوت سے قریب ہو۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کرام امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، ان کے بعد کا زمانہ، ان کے بعد کا زمانہ، یہاں تک کہ ہم تو بالکل گھٹیا زمانے کی پیداوار ہے، اور آپ جو بھی زمانہ آتا جائے گا وہ آج کے جو ہے وہ کل نہیں رہے گا، کل اور سنگین ہوگا۔ اس طریقے سے لوگ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، تو ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو سمجھیے اور دین سے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا اعلموا، مردے کو یاد رکھو، مردے کو یاد رکھو اور مرنے کے لیے عمل کرو، موت کے لیے عمل کرو، زندگی ایسے جیو، آخرت کی زندگی ایسے جیو جیسے کل مرنا ہے، اور دنیا کی زندگی ایسے جیو جیسے کہ بہت سال کے بعد تک جینا ہے۔ کیا مطلب؟
بہت سال کے بعد تک بہت سال تک جینا ہے کا مطلب یہ کہ دنیا کا کام آج نہیں ہوتا کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے، لیکن آخرت کا کام جو ہے وہ اس کو اس انداز سے کرو جیسے کہ کل مرنے والے ہو۔ اس میں ٹال مٹول نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے کام کو ٹال مٹول کر دو، اٹھا لو کل کے لیے پرسوں کے لیے، لیکن دین کا کام نہیں اٹھ سکتا۔ عبادت اپنے وقت پر ہوگی، کام بعد میں ہوگا، ہوتا ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا، خراب ہوتا ہوتا جانے دو۔ اور ایک مرتبہ قلعہ فتح ہو رہا تھا، تسر کا فتح قلعہ ہو رہا تھا، حضرت انس کہتے ہیں کہ بالکل جنگ چل رہی ہے، دشمن بھاگ رہے ہیں، ہم ان کو کھدیر رہے ہیں، قلعہ بند ہو گئے، ہم لوگ قلعہ کو فتح کر لیا، اور فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، کیونکہ اگر رک جاتے تو دشمن ہاتھ سے نکل جاتا تھا، اور اس کے باوجود بھی اس قلعہ کے فتح ہونے کی جتنی خوشی ہوئی اس سے زیادہ غم ہمارے فجر کی نمازوں کے قضا ہونے کا ہو گیا۔ سوچیے آپ، جہاد اسلامی ہو رہا ہے، قلعہ فتح ہو رہا ہے، اگر ذرا سی رک دیا جاتا نماز کے لیے دشمن نکل جاتے، ایک جگہ مورچہ بند ہو جاتے، اور الحمدللہ فتح ہو گئی۔ لیکن انس کہتے ہیں کہ اس فتح کے مقابلے میں فجر کی نماز کے ضائع ہونے کا ہم کو زیادہ افسوس رہا، حالانکہ ایسے موقع پر جب کہ دشمن ہاتھ سے نکل جا رہا ہو تو آدمی نماز کو مؤخر کر سکتا ہے یا اشاروں میں نماز پڑھ سکتا ہے، جی ہم کو فلاں جگہ پہنچنا ہے، فلاں سے وعدہ ہے، سمجھا کہ نہیں، فلاں کام لیٹ ہو رہا ہے، اچھا عصر مغرب میں پڑھ لیں گے، ظہر عصر میں پڑھ لیں گے۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں ٹال مٹول ہوتا ہے، دنیا کے کاموں کے لیے ہم آخرت کے کاموں کو ٹالتے ہیں۔ تو سلف صالحین کا قول ہے کہ آخرت کو ایسے جیو دنیا میں جیسے کل مرنا ہے، اور دنیا کو ایسے جیو جیسے بہت دن تک جینا ہے، سمجھا؟ تو دنیا کے کام کو مؤخر کرو، آخرت کے کام کو مقدم کرو، جیسے بالکل موت تمہارے سر پہ لگی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، خوب اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ کرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یہ مضمون کئی مرتبہ آیا ہے کہ زمین جب خشک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس کے اندر کی تراوٹ اور اس کے اندر کی نمی جب ختم ہو جاتی ہے تب اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے، یہاں تک کہ اس میں سوراخ زمین میں بنتے ہیں، پانی اندر جاتا ہے، زمین ایبزورب کرتی ہے پانی کو، اس کے بعد اس پہ آپ ہل چلاتے ہیں اور اس میں بیج ڈالتے ہیں تو اللہ کی اذن سے وہ لہلہاتا ہوا پودا نکلتا ہے۔ تو جس طریقہ سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طریقہ سے وہ تم کو بھی زندہ کرے گا اور تم بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کرنے سے دلیل پکڑا ہے، دلیل ہم کو دیا ہے کہ ہم اپنی موت کے بعد بھی اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے آیتوں کو واضح کر دیا ہے، اپنی نشانیوں کو، تمام آیات کو واضح کر دیا ہے، قرآن مجید کی تمام آیتیں واضح ہے تاکہ تم عقل اور ہوش لے سکو، ایسا عقل جو عقل رشد ہو، جس سے راہ ہدایت پا سکو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے متصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، یعنی اطاعت اور نیکی کے کام میں مال خرچ کیا، جس کو اللہ نے قرض سے تعبیر کیا ہے کہ جیسے قرض لینے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس سے قرضہ لیا ہے اس کو وہ قرض ادا کرے، اس طریقہ سے ثواب کی ضمانت اور گارنٹی دینے کے لیے اللہ نے ہمارے اور آپ کے اس نفقے کو جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو قرض سے تعبیر کیا، جس پر یہودیوں نے بھکتی کسی کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، وہ قرض مانگتا ہے بندوں سے۔ تو اللہ نے یہاں پر فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے کو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو گویا اللہ کو قرض دینے والا بتایا ہے۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے قرض حسن کیا، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کے نیکیوں میں بہت اضافہ کیا جائے گا، ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ کیا جائے گا۔ میں نے کل پرسوں پڑھی تھی کہ صاحب ان کی مثال ایسی ہے ایک دانے کی، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ، 7 بالیاں نکلیں اور ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 700 دانے ہو، ایک 100 دانہ ہو تو گویا 700 دانہ، گویا ایک دانہ 700 کے برابر۔ واللہ یضاعف لمن یشاء ولہم اجر کریم، ان کے لیے بہترین، انتہائی پاکیزہ، اچھا اجر ہے، یعنی جنت۔ زبردست فضیلت ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، ہم تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، آمنا باللہ وبرسلہ وکتبہ، تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے، جن کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے ان کو ان کے ناموں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور جنہوں نے
جن کا نام نہیں بھی آیا ہے ان پر بھی اجمالی رکھتے ہیں کہ اللہ نے جب جہاں جو رسول بھیجا ہوگا وہ سب رسول برحق تھے، سب رسول برحق تھے۔ البتہ تفصیلی ایمان جس پر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے اتباع اور پیروی کے لیے، وہ ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری رسول ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پر ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل ایمان رکھا، اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصدیقون، وہ لوگ صدیق ہیں، بہت بڑے سچے لوگ ہیں۔ کتنا بڑا لقب اللہ نے دیا ہے، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ سچے۔ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ سب جھوٹے ہیں۔ سب سے سچے وہ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لقب کی ہم کو اور آپ کو لاج رکھنی چاہیے۔ اپنے عقیدے میں ہم کو سچا ہونا چاہیے، اپنی بولی میں ہم کو سچا ہونا چاہیے کہ جو بات بھی بولے سچی بولے، گواہی دے تو سچی گواہی دے، کبھی جھوٹ نہ بولے، عمل جو بھی کرے وہ سچا عمل کرے، صحیح عمل کرے۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم، اور شہداء کہ ان کے رب کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے، ونورهم، اور ان کے لیے نور ہے جو ان کے سامنے چلے گا، نورهم یسعی بین ایدیہم، ایمان والوں کے سامنے اور شہداء کے سامنے، نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ آگے آگے نور ہوگا، روشنی ہوگی ان کے شہداء جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹائی، اسلام کے معرکے میں، اسلام اور کفر کے معرکے میں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، وہ شہداء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ان کو مردہ نہ کہو جنہوں نے گردن اللہ کے راستے میں کٹائی ہے، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور روزی پا رہے ہیں، رب کے پاس زندہ ہے، احیاء عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہے، یرزقون، روزی پا رہے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے جنت میں نعمت، اس سے بہت خوش ہے، تمنا کرتے کہ کاش وہ دوبارہ دنیا میں پلٹائے جاتے جسم و جان کے ساتھ، اور پھر اللہ کے راستے میں قتال و جہاد کرتے، اور پھر جام شہادت نوش کرتے، اور پھر ایسا اور پھر ایسا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے کرامت رکھی ہے شہداء کے لیے۔ اللہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تکذیب کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہے۔ جہیم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام۔ اس کے بعد دنیا کی بے ثباتی کو اللہ نے بتایا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتخافر بینکم وتکاثر فی الاموال، 5 چیزیں بدل دنیا کی کہ دیکھو دنیا کی زندگی کھیل ہے، ہر وہ کھیل جو انسان کو اللہ رب العالمین کی دنیا کا ہر وہ کام جو انسان کو اللہ کے فرائض اور واجبات سے غافل کر دے وہ لعب ہے، ایک دم علی الاطلاق۔ دنیا کا ہر وہ کام جو آپ کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دے وہ لعب ہے، اور لعب کا تعلق ہاتھ اور پاؤں سے کھیلا جانے والا کھیل ہے، چاہے جو بھی کام کر رہے ہوں۔ کھیل کا مطلب کرکٹ ہی نہیں ہے، فٹ بال ہی نہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، کھیتی بتاڑی کر رہے ہیں یا باغ کو سینچ رہے ہیں یا دکان میں بیٹھ کے ہیں یا کہیں مطالعے کی میز پر ہیں، جو کام بھی دنیا کا آپ کر رہے ہیں اگر وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے تو وہ لعب ہے، وہ کھیل ہے۔ اور لہو دل کی غفلت کو کہتے ہیں، یہ بہت خراب چیز ہے، یہ بہت خراب چیز ہے۔ اگر دل اللہ سے غافل ہو جائے تو اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور آگے ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان کو اللہ تعالیٰ دل پر مسلط کر دیتا ہے اور وہی اس کا برا ساتھی رہتا ہے جو اس کو پاگل کیے رہتا ہے دنیا کے کاموں میں اور آخرت سے غافل کرتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں نبی ان کی پیروی مت کیجیے۔ بہت خراب چیز ہے دل کی غفلت، تو اس کو کہتے ہیں لہو، لعب جو بدن ہاتھ سے کھیلا جائے اور لہو جو دل سے کھیلا جائے۔ لہو ما یلہو الانسان عن ذکر اللہ، عن عبادت اللہ، ہر وہ چیز جو انسان کو غافل کر دے اللہ کے ذکر سے۔ دنیا کیا ہے؟ لعب ہے، لہو ہے، وزینت اور زینت ہے۔
جس کے پیچھے ہم پاگل ہیں. اچھا کپڑا ہونا چاہیے، اچھا مکان ہونا چاہیے، اچھی لگژری گاڑی ہونی چاہیے، اچھی بیوی ہونی چاہیے، اچھا دکان مکان ہونا چاہیے. زینت، بناؤ سنگار. کتنے دن کا بناؤ سنگار ہے؟ سمجھا کہ نہیں؟ جب تک جوانی ہے، امنگ ہے، تب تک ہے. پوچھیے اس بوڑھے سے جو 80-90 سال کا ہے، اس کو کیا بھی زینت میں دلچسپی نہیں ہے؟ زندگی سے تنگ آ چکا ہے، گھر والے اس سے تنگ آ چکے. وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر ظاہر کرنا ہے. میری یہ حیثیت تو میری یہ حیثیت. دنیا والوں کو دیکھیے، حیثیتوں کے لیے لڑ رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں ایک دوسرے پر. وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کے لیے فخر کر رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے دولت ہے، ہمارے پاس اتنے بیٹے ہیں، ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس شہر میں اتنے مکانات ہیں. یہی تو ہے اٹھا پٹک، ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی. ارے سب کی حیثیت چند روزہ ہے. یا تو یہ دولتیں تم کو چھوڑ دیں گی، اپنی زندگی میں محتاج بن جاؤ گے. کتنے ہی مالداروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے عمر درازوں نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں محتاج بن گئے. اور کتنے محتاج کو دیکھا ہوگا آپ نے جو کچرا چنتا تھا، آج کروڑوں پتی بن گیا. دولت کا کیا ہے؟ یہ کسی ایک کے پاس نہیں رہتی ہے. بہت سے مالدار جاگیردار غریب ہو گیا، بہت سے مفلوک الحال مالدار ہو گئے. یہ چند روزہ ہے، اس پر کیا فریفتہ ہونا اور آخرت کو قربان کر دینا. اس کی مثال بالکل اس بارش کی ہے. جب بارش آتی ہے تو کفار خوش ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کو پا کر کے کھیتی باغات وغیرہ کو دیکھ کر، لہلہاتا ہوا دیکھ کر کافی لوگ خوش ہوتے ہیں. جب بارش آتی ہے تو کہتے ہیں ایمان والے کہ مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، اطراحت اور خوشی ہوتی ہے کافروں کو. اور بعض علماء نے مفسرین نے کفار سے مراد زارع رکھا ہے، کسان، کھیتیار. کھیتی والے کرنے والے کو کافر کہتے ہیں کہ اصل میں کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا. تو جو کھیتی والا ہوتا ہے، کسان ہوتا ہے، وہ زمین جوت کر کے دانے کو مٹی کے اندر چھپاتا ہے، پھر مٹی کو برابر کر دیتا ہے. تو اس معنی کے اعتبار سے جو زارع ہے، جو کھیتی کرنے والا ہے، بیج بونے والا، اس کو کفار کہا گیا. کافر کی جمع یعنی دانہ کو زمین کے اندر چھپانے والا. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق چھپاتا. سمجھا؟ تو یہ کسان خوش ہو جاتے ہیں. ابھی ان کی کھیتی کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، فصل لگے گی، خریف کی، دھان کی فصل جو ہوتی ہے چاول کی، وہ لگے گی. سمجھا؟ تو بارش جب ہوگی اور مرضی اور طبیعت کے مطابق ہوگی تو بالکل وہ خوش ہو جائیں گے. اس کے بعد پودے لگائیں گے، دھان بالکل ہرا بھرا ہوگا، کھیتی بالکل ہری بھری ہوگی. ادھر دیکھیے کھیتوں کے اندر بالکل ہریالی ہی ہریالی ہے. گیہوں کا زمانہ بھی گیا ہے تو گیہوں میں بھی بالکل ہریالی ہریالی ہے. لیکن یہ ہریالی، یہ شادابی جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اچھی لگتی ہے، کتنے دن رہی؟ 1-2 مہینے کے اندر میں اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ سوکھ جاتی ہے. کھیتی سوکھ جاتی ہے، پکنے لگتی ہے تو پیلی ہونے لگتی ہے، اس کا ڈنٹھل سوکھ جاتا ہے. اس کے بعد کسان اس کو کاٹتا ہے، تھریسنگ کرتا ہے، پورا پھر وہ کھیتی کا جو پورا میدان ہے، دور دراز تک جو کھیتی کا علاقہ ہے، وہ بالکل چٹیل میدان آپ کو دکھتا ہے. ویسے ہی زندگی ہوگی. ساری نعمت ہے جب سے ہے، جب تک ہے جوانی. دولت اگر ساتھ ہے یا عیش و عشرت کر لو، پھر اس کے بعد جب بوڑھے ہو جاتے تو جھکتے. سمجھا کہ نہیں؟ چیزیں اچھی نہیں لگتی آپ کو. تو چند روزہ ہے. یہ بالکل اسی کسان کے طریقے سے جو اپنے لہلہاتے ہوئے پودوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. ثم یہی جو ہے یہ بسو، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے. فتراہ مصفرا، پھر اس کو تم زرد پاتے ہو. ثم یکون حطاما، پھر وہ چوڑا چوڑا ہو جاتا ہے. تھریسنگ ہونے کے بعد بھوسا بھوسا ہو جاتا ہے. اب اس دنیا کی زندگی میں جو مختصر سی زندگی ہے، عمل کرنے والے نے اگر اس کو آخرت کے لیے استعمال کیا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے مغفرت من اللہ و رضوان ہے. اور جس نے دنیا کو صرف دنیا کے لیے جیا ہے، اس کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب شدید ہے. کہتا ہے وفی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان. آخرت میں عذاب شدید ہے ان لوگوں کے لیے جس نے دنیا کو دنیا کے لیے جیا، اور وہ لوگ جو دنیا کو آخرت کے لیے جیتے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا اور خوشنودی ہوتی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کی ایک ٹٹی. متاع غرور ہے، انسان کو گمراہ کرنے والی چیز ہے. تب جب یہ کیفیت ہے دنیا کی تو اللہ نے کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، سبقت کرو، دوڑ لگاؤ، دوڑو بھاگو اللہ کی اس مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، گناہوں سے بخشش کی طرف. کیسے؟ توبہ استغفار کرو. آج بھی درس اسی انداز کا ہوا تھا، اصل میں آپ لوگ کرتے تو
مغفرت کے اسباب اختیار کرو، اللہ سے کہو استغفار کرو، کثرت سے توبہ استغفار کرو، گناہوں سے تائب ہو، توحید کو اپنی پختہ کرو۔ اگر توحید پختہ رہی، شرک اکبر اور اصغر سے پاک رہے تو یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض من خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اے آدم کی اولاد، اگر زمین بھر گناہ کر کے لاؤ لیکن تم مجھ سے اس حال میں ملو کہ تم نے ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، شرک اکبر اور اصغر سے بچ کے آ گئے ہو، تو پھر ہم تم کو مغفرت کر دیں گے، زمین بھر تمہارے لیے مغفرت کر دیں گے، سارے گناہ کو بخش دیں گے۔ تو توحید کو پختہ کرو۔ اسی طریقہ سے اذکار کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا چھوٹا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ اگر پڑھتے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو معاف ہو جاتے۔ ذکر و اذکار کیا کرو، سمجھا؟ نمازوں کے بعد کے اذکار کیا کرو، بیٹھ کے باتیں کرتے چلے گئے اٹھ گئے، کیا لگتا ہے ہر کوئی جاہل پڑھا لکھا سب پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ پڑھو، صرف اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھو، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ سمندر کے جھاگ کے مانند گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائے گا۔ تو ایسی چیزیں ہیں۔ یہ رمضان الحمدللہ جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ قیام اللیل جو آپ کر رہے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ نے فرض کیا ہے، اور ثواب طلبی کرنے کے لیے، ثواب طلب کرنے کے لیے خوش دلی سے روزہ رکھ رہے ہیں جی، پہلے ہی سے کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے۔ اب کاؤنٹنگ یا ڈاؤن کاؤنٹنگ کیسی ہوتی ہے؟ 1 روزہ گیا، 2 گیا، 3 گیا، کیسا جاتا؟ اب 3 ہی بچ گیا ہے، ایسا کرتے۔ افسوس ہونا چاہیے کہ برکت کا مہینہ جا رہا ہے، سمجھا کہ تو کہا گیا کہ اگر روزہ رکھتے ہو ثواب کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگلے گناہ اللہ معاف کر دیتا۔ رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھتے ہو، لیلۃ القدر میں تراویح پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ گناہوں کی مغفرت کے بہت سارے اسباب ہیں، آپ ان اسباب کو اختیار کیجئے۔ سابقوا الی مغفرۃ، سبقت کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، صرف زبان سے استغفر اللہ نہیں پڑھو۔ کیا کہتے ہو؟ اللہ تو مجھ کو معاف فرما دیتے، جو گناہ کی جس گناہ کی معافی چاہتے اس گناہ سے توبہ کرو، پھر اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ سابقوا الی مغفرۃ و جنت، اور جنت کی طرف دوڑو، لپکو، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگی۔ کتنی لمبی چوڑی زمین ہے آپ اندازہ کیجیے، اور پھر آسمان جو اس سے کئی ہزار لاکھ گنا ہوگا، نچلا آسمان جو چھتری بنا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر کا آسمان اس سے بھی بڑا، نچلے آسمان سے، پھر تیسرا آسمان دوسرے آسمان سے بڑا، سب آسمان ایک دوسرے سے بڑا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی، آیا کہ 7 آسمان جو لاکھوں گنا زمین کی وسعت سے بڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ایسا ہے جیسے کہ ایک حلقہ، راؤنڈ شیپ کوئی چیز ہو، چوڑی ہو، چھلا ہو، لقودق چٹیل میدان صحرا میں ڈال دو، میلوں میل لمبے چٹیل میدان میں اس چھلے کی، اس چوڑی کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ساری زمین اور آسمان کی وسعتیں، تمام 7 آسمان کی کرسی الہی کے سامنے، جس کو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اللہ کے قدم کی جگہ ہے، وہ کرسی کے سامنے یہ 7 آسمان اور زمین کی حیثیت ایک حلقے کی ہے، اور اس کرسی کی حیثیت رب العالمین کے عرش کے سامنے پھر اسی حلقے کی ہے، چوڑی کی ہے، راؤنڈ شیپ چیز کی ہے، لقودق صحرا میں۔ اللہ اکبر! ایک آدمی کو اتنی بڑی ملکیت ملے گی، اتنی بڑی حکومت ملے گی کہ شاید 2000 سال کی مسافت ہو۔ ایک شخص کو ایسی ملکیت ملے گی جنت کے اندر۔ ایک پیڑ ایسا ہوگا جس کے نیچے آدمی 100 سال تک جاتا رہے سوار، اور پھر اس کے سائے کو پار نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر! جعل اللہ وإياكم من اہل الجنہ کعرضھا کعرض السماء والارض، یہ معمولی چوڑائی نہیں ہے، عقل حیران ہے۔ لیکن یہ جنت کی یہ وسیع چوڑائی کس کے لیے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء پر، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء پر ایمان، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم کسی رسول پر ایمان لائے، کسی پر ایمان نہ لائے تو گویا کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا،
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سب جنت، اس کی وسعت، ایمان اور ہدایت کی توفیق، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے عنایت کر دے۔ الحمدللہ کہ ہم اس فضل سے سرفراز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت نصیب فرمایا ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ فرما کر اپنی وسیع و عریض جنت کا ہم کو اور آپ کو اہل بنائے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا ذکر کیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، جو بھی کوئی مصیبت تم کو زمین میں پہنچتی ہے، زمین میں مصیبت پہنچتی ہے کہ قحط سالی ہوتی ہے، زمین میں مصیبت پہنچتی ہے کہ فصل نہیں ہوتی، پیداوار نہیں ہوتی، باغات میں پھل خراب ہو جاتے، ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی فصل اور پھل وغیرہ برباد ہو جاتے، تو زمین میں یہ سب مصیبت ہوتی ہے۔ زلزلہ آتا ہے، سیلاب کی تباہی ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے، جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ ولا فی انفسکم، اور نہیں مصیبت کوئی پہنچتی ہے تمہاری جان میں، بیمار پڑ جاتے ہو، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہے، جان مال پر پڑتا ہے، اولاد سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اولاد کا فقدان، اولاد کا ضیاع برداشت کرنا پڑتا ہے، ان کی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری کچھ چیزیں جو زمین میں یا تمہاری جان میں ہو یا تمہارے کاروبار میں ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے فی کتاب، یہ کتاب میں، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ من قبل ان نبرأھا، قبل اس کے کہ ہم آسمان اور زمین کو پیدا کریں، قبل اس کے کہ یہ مصیبت دنیا میں آوے، مصیبت آنے سے پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی کی بنیاد پر، جو ازل سے لے کر کے، جس کا ماضی میں کوئی انتہا نہیں اور ابد تک کے مستقبل میں جس کی کوئی انتہا نہیں، ازل سے لے کر ابد تک کا اللہ کے پاس علم ہے، کب کیا ہوگا وہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور تمام مخلوقات کی تقدیر لکھی ہے، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو بھی کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کس کو ڈسے گا، کس کی موت اس سے واقع ہوگی، وہ ساری کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ اندازہ کیجیے کتنا بڑا لوح محفوظ ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ، اور شب قدر میں اسی لوح محفوظ سے فیصلے سال بھر کے نقل کر کے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ سال بھر میں جو کچھ ہونا ہے وہ سب کا سب متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سب جا کے کتنا بڑا لوح محفوظ ہوگا اندازہ نہیں کر سکتے آپ، لیکن اس میں بہت استحالہ کی بات نہیں، بہت اللہ کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس کا علم کائنات کی ہر چیز کو محیط ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے احاطہ علم اور کمال قدرت کی وجہ سے اس کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے کا اس کو علم ہے۔ تو کمال علم، احاطہ بکل شیء علما، کمال علم اور کمال قدرت کی وجہ سے لکھا ہے۔ آج انسانوں کو اللہ نے اتنی ترقی دی ہے، دماغی ترقی سے، دیکھو چپس بناتے ہیں نا، چھوٹا چھوٹا چپس بناتے ہیں، کتنا کتنا جی بی بناتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں صفحات کتابوں کے اس کے اندر موجود ہیں۔ پورا قرآن مجید ڈال دو، 5-7 MB کے اندر آ جاتا ہے، کچھ ایسا آ جاتا جی۔ اب بتائیے تو انسانی مزاج دماغ ہے، پورا مکتبہ شامل ہے، پوری دنیا کے ڈاٹا کو اگر دیکھیے تو ڈالے ہوا ہے کمپیوٹر میں، ایک جہاز کے اندر، سمجھا کہ نہیں، ایک جو سسٹم ہے اس کا، اس کے اندر ڈالے ہوا۔ تو آپ کروڑوں صفحات کی معلومات کو، لاکھوں کروڑوں صفحات کی معلومات کو آپ چپس میں لے آ رہے ہیں۔ رب العالمین جو اتنا قادر مطلق ہے، جس نے آپ کو یہ دماغ عطا فرمایا ہے، اس کے لیے کیا آسان اتنے کہ وہ لوح محفوظ میں تمام باتوں کو لکھ دے؟ ہے کوئی مشکل؟ اب تو یہ زمانے میں آسان ہے یہ سب بات سمجھنا۔ ہاں، کائن ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، یہ کیوں ہے تقدیر؟ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے، کوشش اور محنت کے باوجود بھی چیز حاصل نہ ہو، یا مان لو کہ کاروباری نقصان ہو جائے، یا کسی بچے کی موت تمہارے سامنے ہو جائے، تو حزن و ملال مت کرو، بہت زیادہ ہلکان مت ہو، غم مت کرو، کیونکہ غم کرنے سے، اب بہت پریشان ہونے سے اور اپنے آپ کو ہلاک کر لینے سے تمہاری گمشدہ چیز نہیں واپس آئے گی، تمہارا بڑا ہوا بچہ واپس نہیں آئے گا۔ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا، ہمارے بچے کو اتنے ہی دن تک جینا تھا، یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ تاکہ فوت شدہ چیزوں پر تم حزن و ملال نہ کرو، کیونکہ حزن و ملال سے مفقود چیز جو کھو چکی ہے، ضائع ہو چکی ہے، وہ واپس نہیں آئے گی۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ اللہ نے تم کو نوازا ہے اگر، تو اس پر اتراؤ مت، کیونکہ جو موجود ہے، سمجھا کہ نہیں،
اس کے سامنے موت کھڑی ہے. ممکن ہے کہ بہت بڑی دولت کے تم مالک ہو گئے اور آج ہی تمہاری موت بھی لکھی ہوئی ہے, تم اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. سمجھا؟ تو بڑا اچھا جملہ ہے کہ مفقود کے لیے مت رو, مت پریشان ہو, کیونکہ وہ فوت ہو چکا ہے, آپ واپس نہیں ملے گا. اور جو چیز موجود ہے اس پر اتراؤ نہیں, کیونکہ موت کھڑی ہے. کب کس کی موت آئے گی؟ سامنے سامان ہے رکھا ہوا, تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے, تو کس چیز پر اتراتے ہو؟ جو ہے اس پر مت اتراؤ. اسی طریقے سے اتراتا تھا قارون, اسی طرح اتراتا تھا فرعون, یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, دیکھو میں ملک مصر کا بادشاہ ہوں, دیکھو میرے محل کے نیچے نہریں جاری ہے. سیکنڈ نہیں لگا اللہ نے دریا برد کر دیا. اب وہ قارون جو اتراتا تھا زیب و زینت بن کر کے اور کہتا تھا کہ یہ ہماری بدھی اور عقل کی کمائی ہے, اور ہم سے زیادہ کون ہے پیسے کا مستحق اور مالدار, اور غریبوں پر ایک چھدنگ خرچ نہیں کرتا تھا. کہتا تھا کہ کوئی آسانی کی دولت تھوڑی ہے کہ غریبوں پر خرچ کریں گے, بڑی محنت کی کمائی ہے. اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. تو یہ ہے تقدیر کا فائدہ. اگر کچھ ملتا ہے, خوشی ملتی ہے, کاروبار میں فروغ ملتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو, اتراؤ مت, کیونکہ یہ ملنا ہی تھا, تمہارے مقدر میں تھا تو تم کو ملتا. اور اگر کوئی مر گیا ہے تو اس پر انسانی فطرت ہے کہ انسان غم کرتا ہے, لیکن صبر کرو. سمجھا کہ اس قدر واہ ویلا مت کرو جاہلوں کے طریقے سے, جو اسلام میں منع ہے, کیونکہ وہ جو جا چکا ہے, جو مردہ لاش ہے, وہ واپس نہیں آ سکتی. تو تقدیر پر ایمان لانے کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہد قلبہ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, سمجھتا ہے کہ یہ ہونا ہی تھا ہمارے مقدر میں, وہ ہو کے ہی رہے گا, تو انسان کو صبر اور سکون مل جاتا ہے. سمجھا نا؟ تو تقدیر سے بڑا صبر و سکون ملتا ہے. اور دولت بڑا آدمی اتراتا نہیں ہے, مومن شکر کرتا ہے. تو اگر خوشی ایسی ہو جو شکر کے باعث ہو, اور موت اور ہلاکت ایسی ہو جو صبر کا باعث ہو, تو آپ کے لیے ماشاء اللہ کیا کہنا, دونوں ہاتھ میں لڈو جی. لیکن اگر حزن و ملال آپ کو ہلکان کر دے, کبھی بھی صبر نہیں ہو رہا ہے اور دولت ملی ہے تو اترا رہے ہیں, تو یہ کافروں کا شیوا ہے. کہا کہ جو کچھ مصیبت تم کو زمین میں پہنچتی ہے, تمہاری جان مال میں, اولاد میں پہنچتی ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھ رکھا ہے جو لوح محفوظ ہے, قبل اس کے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ اللہ پر بہت آسان. فائدہ اس کا کیا ہے؟ لکی لا, لام یہ ہے کہ ہے تعلیل کے لیے, تاکہ تم اپنی فوت شدہ اشیاء پر غم زدہ مت ہو, اور جو ہم نے تم کو دے رکھا ہے اس کو پر اتراؤ نہیں. خوشی کا اظہار تو بہتر بالکل بجا ہے, اللہ کی نعمت کو پا کے خوش ہو, لیکن خوشی ایسی ہونی چاہیے جس میں شکر ہو, اتراہٹ نہ ہو, تکبر نہ ہو. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اور اللہ رب العالمین متکبرانہ چال چلنے والے اور فخریہ بات کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا. الذین یبخلون, یہ جو متکبر ہوتے ہیں یہ بخیل بھی ہوتے ہیں. وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, یہ آیت بھی پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ دوسرے کو بخل کا بھی حکم دیتے ہیں, اس کو خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں کہ مت خرچ کرو ورنہ محتاج ہو جاؤ گے. تو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کی کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو اسلام سے اعراض کرے گا, حق سے اعراض کرے گا, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, تو اللہ تعالیٰ غنی ہے, مخلوق سے بے نیاز ہے, صمد ہے, وہ اللہ الصمد, بے نیاز ہے, سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور غنی کے ساتھ حمید بھی ہے, ہر حال میں قابل تعریف ہے. پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سے مالدار ہوتے ہیں جو اگر بخیل ہوں تو لوگ ان کی تعریف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ غنی ہے, تمہاری تعریف سے بھی بے نیاز ہے, اور یہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کے مطابق اور اس کے سوال کے مطابق اللہ تعالیٰ دے دے تو بھی اس کے خزانے رحمت میں کمی نہیں ہوگی. اور اگر تم ناشکری بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تمہاری تعریف سے اس کا کچھ بنتا نہیں ہے اور تمہاری ناشکری سے اس کا کچھ بگڑتا نہیں. سمجھا؟ وہ غنی حمید ہے, تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور ہر حال میں قابل تعریف. وہ الغنی الحمید. آخری جو آیت آج کے درس کی ہے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, تحقیق کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں, رسول بھیجے ہیں بینات کے ساتھ. ہم نے رسول بھیجے ہیں بینات کے ساتھ. بینات سے مراد معجزات کے ساتھ, آیات کے ساتھ. سمجھا کہ ہر نبی کو اللہ نے اس کے حساب سے معجزہ دیا, ہر نبی کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھی,
لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، سمجھا کہ تو جادو تو نہیں تھا، لیکن جادو کا کاٹ اسی قبیل سے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے جیسے دیکھا جیسے لاٹھی بنی تو گاڑی یہ تو ساحر کذاب ہے، بہت بڑا ساحر ہے، اسی انداز کا دیا۔ لیکن جادوگر سمجھتے ہیں کہ جادو کیا ہے کیا نہیں ہے۔ دنیا نے جادو کہا، لیکن جادوگروں نے کہا کہ نہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ انسان کے بس کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک معجزہ ہے، یہ جادو کی قبیل کا نہیں ہے۔ بلا تردد فرعون کے جتنے جادوگر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احیاء موتا دیا، جی پرندہ بناتے تھے، اس کو اڑا دیتے تھے، مردوں کو پھونکتے تھے، اللہ کے حکم سے جانے والا ہو جاتا تھا، سمجھا کہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان دانی کا رواج تھا، عرب قوم اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر اتراتی تھی، ان کے یہاں مقابلہ ہوتا تھا، سمجھا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ خالدہ دیا، جو معجزہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ قرآن مجید ہے، کہ جس کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ چیلنج ہے۔ آج بھی یہ لفظ پکار کے کہہ رہا ہے عربوں کو، عرب دانوں کو، کہ اگر تم حق پر ہو اور یا اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، پیش کر دو، سمجھا کہ ایک آیت ہی اس جیسی لاؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک حدیث بنا کر کے لے آؤ، ایک آیت بنا کے لے آؤ، کہیں کہا 10 آیت بنا کے لے آؤ، کہیں کہا قرآن کے ایسا قرآن لے آؤ۔ آج تک دنیا نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، وہ بسی میں نہیں ہے انسان کے کلام کا، انسان کا کلام ہو تب نہ انسان کے بس میں ہو، رب العالمین کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے جب رسولوں کو معجزات دیے ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی اتاری۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ نے کتاب اتاری، ہر نبی کے ساتھ کتاب۔ یہاں پر الکتاب جو مفرد ہے یہ کتب کے معنی میں ہے، کیونکہ رسول کا ذکر ہے، رسولوں کو بھیجا، تو خالی ایک کتاب قرآن مراد نہیں جی۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ، ان سب کے ساتھ ہم نے کتابیں بھیجی۔ چند کتابوں کا اپنے کو نام معلوم ہے، باقی اور کتابیں رہی ہوں گی ان کو ہم نہیں جانتے، لیکن سب کے ساتھ اللہ نے کتاب بھیجی۔ والمیزان، اور اللہ نے ان کے ساتھ میزان اتارا۔ میزان بولے تو عدل و انصاف، وہ عدل و انصاف کرنے والے تھے جی، ظلم اور جور کا دنیا سے خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، کسی سطح پر کوئی ظلم ہو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، عدل و انصاف دنیا میں قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اگر کتاب پر عمل ہو اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دیا جائے تو دنیا جنت نشان بن جائے گی۔ اور افسوس یہ ہے کہ نہ کتاب پر عمل ہو رہا ہے اور نہ ہی عدل و انصاف ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہو، رات میں سونا چاہیے تو جگ رہے ہو، دن میں کام کرنا چاہیے تو کام چھوڑ کر کے سوئے ہوئے، نماز میں آنا چاہیے تو کاروبار میں جگا رہے ہو، جس وقت کاروبار میں ہونا چاہیے اس وقت کھیل کے میدان میں ہو۔ اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، نہ اپنی آنکھ کا حق ادا کر رہے ہو، نہ بیوی کا حق ادا کر رہے ہو۔ بچوں کے ساتھ کبھی بیٹھنا چاہیے ان کی تربیت کے لیے، بچے کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہو بھائی، کیا تمہاری ضرورت ہے، کیسا وقت چل رہا ہے ذرا بتاؤ، کیسا چل رہا ہے تمہارا، ان کے ساتھ بیٹھو۔ 2 روز پر 4 روز پر ایک میٹنگ، ایک سیٹنگ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کرو، سب کا کلاس لو، کیسے ہیں کیا ہے نہیں ہے، ایسا موقع نکالو۔ بیویاں اگر ہے ایک سے زیادہ ہیں تو ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ کہاں ہے انصاف، کس سطح پر ہے؟ گھر سے لے کر کے عدالت تک دیکھ لیجیے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے ہم ان کے ساتھ کتاب اتارا، میزان اتارا جی، انصاف اتارا۔ کتاب بھی انصاف ہے اور انصاف بھی انصاف ہے۔ تو کتاب میں تو کچھ چیزیں صراحت کے ساتھ ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کتاب کی روشنی میں انصاف کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کتاب جو اتارا تو کتاب تو سراپا انصاف ہی انصاف ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو یہ تو عدل قائم ہی کرنے کے لیے آئی ہے دنیا میں، پھر میزان کیا چیز ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو قرآن مجید میں جو چیز صراحت کی گئی ہے اس کی روشنی میں ہم غیر مسرح چیزوں پہ انصاف کر پاتے ہیں۔ اس کی موٹی سی مثال دیتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے دیکھیے قرآن نے اپنے ماں باپ کے لیے اف کہنے کو منع کیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف نہ کہو۔ تو کوئی کہہ کہ ہم اپنے ابا کو اف نہیں کہیں گے لیکن ماریں گے، تو ہم آپ کو کہیں گے کہ نہیں۔ لفظ اف نے آپ کو بتا دیا کہ جب اتنا معمولی سا لفظ اف نہیں کہہ سکتے تو مارنا کیسے جائے گا جی؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید کی آیات عدل و انصاف کے سلسلے میں تو صریح ہیں، لیکن جہاں جو چیز صراحت نہیں ہے، قرآن کی لفظ میں مقایس جس کو کہتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، قیاس،
اس سے ہم سمجھتے ہیں یا حکمتوں کو سمجھتے ہیں کہ اس قول کی کیا حکمت ہے، اور اس حکمت کو دیکھ کر کے ہم عدل و انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں تب جا کے۔ بہرحال تو ہم نے ان کے ساتھ کتابیں اتاری اور میزان یعنی عدل اتارا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے علم بردار ہو جائیں۔ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور ہم نے لوہا بھی اتارا۔ تو لوہا آسمان سے نہیں اترا، مطلب ہے کہ ہم نے لوہا پیدا کیا، لوہا تیار کیا۔ معدنیات کے اندر شاید سب سے سخت چیز لوہا ہی ہے، جس سے ہتھیار بنتا ہے، زرہ بنتے، تلوار، بھالا، برچھا، سمجھا کہ نہیں، اور نہ جانے خطرناک قسم کے ہتھیار، توپ وغیرہ کے اندر بھی جو لوہے استعمال ہوتے ہیں، ایک سے ایک خطرناک لوہے سے ہتھیار تیار ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہنے کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی پیدا کیا ہے، گویا کہ نرمی اور گرمی دونوں سے اسلام قائم رہے گا۔ اگر اسلام قائم رہنا ہے اور قائم رکھنا ہے تو کتاب پر عمل کرو، دنیا میں عدل و انصاف کرو، اور اس کے باوجود بھی اے اسلامی حکومتوں، اگر تمہارے پاس طاقت ہو اور کافر اگر حق کا خون کرتا ہو اور اسلام پر نہیں آتا ہو، بات سے نہیں سمجھتا ہو، قرآن سے نہیں سمجھتا ہو، تو لوہے کا استعمال کرو، ان کے لیے ہتھیار کا استعمال کرو۔ جی، تو دعوت اور ہتھیار، یہ دو چیزوں سے اسلام قائم ہوگا جب جیسی ضرورت ہو۔ لیکن وہ جو کام کرنا ہے، اسلامی جہاد جس کو کہتے ہیں، وہ اسلامی حکومت کا کام ہے، ہمارا آپ کا انڈیویجولی کام نہیں ہے کہ ہم 10 آدمی ایک سنگٹھن پیدا کر کے ایک جھنڈا لے کر کے جہاد کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم جہادی ہیں۔ نہیں، اب فسادی جہادی نہیں، یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے لوہا بھی اتارا، اس کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں بات سے نہیں سمجھتے ہیں وہاں جوتے سے آدمی سمجھتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ جو بات نہیں سمجھتا وہ جوتے کی بات زبان سمجھتا ہے، وہ لوہے کی بات سنتا ہے، وہ تلوار کی بات سنتا ہے۔ پہلے تو ہم تم کو کتاب سے سمجھائیں گے، عدل و انصاف سے سمجھائیں گے، اور اگر اس کے بعد بھی نہیں سمجھے اور شرک اور کفر دندناتا رہا اور اسلامی طاقت رہی، تو اسلامی حکمرانوں کے اوپر جہاد فرض ہے۔ والجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ من کل بر و فاجر، بری و فاجر، بادشاہ چاہے نیک ہو چاہے فاسق ہو، اگر اسلامی جہاد کا اعلان کرتا ہے اور اس کے پاس فوج ہے، سپاہ ہے، طاقت ہے اتنی کہ وہ سامنے والے سے لوہا لے سکتا ہے جتنے کی کا غالب گمان ہے، اور اس کے پاس طاقت ہے اور اس نے اسلام کی دعوت دے دی ہے، اور جو شبہات تھے اس کو دور کر دیا ہے، جزیہ اور ٹیکس بھی مانگا اس پر بھی وہ نہیں دے رہا ہے، تب آخری چارہ کار کے طور پر یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حدید کا اور لوہے کا استعمال کرے۔ تو اس لیے کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، جہاد کے تعلق سے غلط کنسپٹ نہیں جانا چاہیے ہمارے آپ کے عمل کے ذریعے، وہ اسلامی حکومت کا کام ہے، اور جب تک اسلامی حکومت نہیں بنتی آپ کا کوئی بھی عمل جہاد نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اسلامی حکومت ہونا چاہیے، حکومت کی جس کے پاس لا اینڈ آرڈر، فوج اور سپاہ ہو۔ جی، وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور ہم نے لوہا تیار کیا ہے، لوہا پیدا کیا ہے، فیہ باس شدید، اس کے اندر بڑی شدید قوت ہے، لوہے کے اندر بڑی شدید قوت ہے، ایک سے ایک خطرناک ہتھیار تیار ہوتے ہیں۔ ومنافع للناس، اور عام لوگوں کی منفعت کی چیزیں بھی ہوتی ہے، چھری چاقو وغیرہ جو ہمارے پھل کاٹنے کے لیے وہ بھی ہے، جہاں بڑے خطرناک ہتھیار لوہے سے تیار ہوتے ہیں وہاں ہمارے گھر کی ضرورتیں بھی ان سے پوری ہوتی ہے لوہے سے۔ ومنافع للناس ولیعلم اللہ نے کتاب اتارا ہے، سارا نظام اتارا ہے عدل انصاف کا، لوہا پیدا کیا ہے، یہ سب کس لیے؟ تاکہ اللہ جانے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے، اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بالغیب، نہ دیکھے ہوئے رب کی، تاکہ اللہ جانے۔ کیا مطلب؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ ارے ایک چیز ہوتی ہے وجود سے پہلے جاننا، کسی چیز کے وجود سے پہلے جاننا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز وجود میں آ جائے تب جاننا۔ تو اللہ رب العالمین تو ازل سے لے کر ابد تک کو جانتا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے، مطلب آپ کو جاننا چاہتا ہے، آپ کے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کیسا کرتے ہیں، کس عمل پر جزا ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے۔ جب تک کہ وہ پریکٹیکلی نہیں ہو پائے گا کہ کون اللہ کا مددگار ہے اور کون بزدل ہے، سمجھا کہ نہیں، کون دین کی خدمت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے سامنے نہیں آتا ہے، جب یہ چیز سامنے آئے گی تب جزا اور سزا مرتب ہوئے گی۔ تو یہ مطلب ہے لیعلم کا کہ لیظہرہ، تاکہ وہ یہ ظاہر کر دے ایسا علم جس کے اوپر جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے، کہ کون اس کی مدد کرتا ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد،
اب کہیے گا کہ یہ تو آپ تعویل کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں تو کیجیے، کیسے کیجیے گا؟ چلیے ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ یہ بات ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے، ہم اگر کہیں کہ اللہ کے دین کی مدد مراد ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب ہے اللہ کی مدد کرے گا؟ اللہ کی مدد کرو گے کہاں ہے، کہاں پر اللہ ہے جہاں تم پہنچ جاؤ گے اس کی مدد کے لیے؟ وہ تمہاری مدد کا محتاج ہے؟ یہ تعویل نہیں ہے، یہی معنی ہے کہ اس کے دین کی مدد کرنا۔ قرآن نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ یا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کیا معنی کرتے ہو؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ کیا مطلب؟ پڑھنے کا ارادہ کرو، جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے شیطان کو اپنے سے دور بھگا لو، اس کے بعد پڑھو گے تو طبیعت لگے گی۔ تو ارادہ کہاں ہے؟ یہ بھی تو کوئی کہہ سکتا ہے جب قرآن پڑھ لو تب اعوذ باللہ کرو۔ اذا قرأت القرآن، تو تم کہتے ہو کہ نہیں قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، یہ کدھر سے منایا؟ یہی معنی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری ماں حرام کی گئی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ماں سے شادی کرنا حرام ہے، یہی معنی ہے، اس کے بغیر کلام صحیح نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی مدد کرنے کا تو اللہ کے دین کی مدد کرنا، کیونکہ کوئی اللہ کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اور آگے تو خود اللہ نے فرمایا ان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت طاقت والا ہے، اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دین کی اگر تم مدد کر رہے ہو تو یہ مدد اللہ کی ہے، رسول کے دین کی مدد کر رہے ہو تو رسول کی مدد کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو آپ کی ذات کی مدد بھی ہم پر امت پر واجب تھی، اور آپ کے دین کی نصرت و حمایت بھی واجب تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، دین چھوڑ گئے، تو اب دین کی مدد کرنا اور دین کا جھنڈا اٹھانا اور دین کے لیے جانی مالی قربانی دینا، یہ در حقیقت اللہ کی مدد ہے اور اس کے رسول کی مدد ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری کچھ چیزیں ہم نے جو اتاری ہیں وہ اس لیے تاکہ اللہ جانے، یا تاکہ وہ اللہ جانے، یہ بات لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بالغیب، جس اللہ کو تم نے دیکھا نہیں ہے۔ جی عبادت کر رہے ہیں دیکھا نہیں ہے، دعا کر رہے ہیں دیکھا نہیں ہے، دیکھیں گے قیامت کے دن بالغیب۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی مدد لوگوں کے درمیان بھی کرتا ہے، اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں بھی اللہ کی نصرت اور حمایت کا ہی خیال رکھتا ہے۔ لوگوں سے جب اوجھل ہوتا ہے تو ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بہت طاقتور ہے اور عزیز غالب اور مقتدر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کا ناصر اور حمایتی بنائے، اور دین کی نصرت اور حمایت کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔